جاری ہے نور عالم، رقیہ، واجد، بشر، محبوب، احتسام، عمران۔ آواز اور بورڈ دونوں کلیئر ہے؟ ایک بار کنفرم کر دیجیے گا پلیز۔ آواز اور بورڈ دونوں کلیئر ہے؟ چلیے پھر مجھے بتائیے، لاسٹ کلاس میں ہم لوگوں نے کیا کر لیا تھا؟ اس کے بعد ہم کلاس کو شروع کریں گے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے کیا کر لیا تھا؟ مخطوب یعنی کہ سارے خطوط ہو گئے تھے۔ مخطوب نگاری ہو گئے تھے۔ سوانح ہو گئی آپ کی۔ خود نوشت ہو گئی آپ کی۔ انشائیہ ہو گیا آپ کا۔ اچھا، تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں آپ کی۔ ہاں چلیے، تو پھر ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ نئی صنف شروع کر لیتے ہیں۔ نظم کر لیتے ہیں۔ ہاں؟ نظم کریں یا نثر میں چلیں؟ نثر میں تو میرے خیال سے آپ کا یہ داستان اور ڈرامہ تو ختم ہو گیا نا؟ داستان اور ڈرامہ نہیں؟ اچھا، چلو تو پھر کوئی بات نہیں، نظم کو شروع کر لیتے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلو پھر آج ہم لوگ نظم کو شروع کر لیں گے۔ نظم: کسی بھی دنیا کا کوئی سا بھی ادب ہو، ادب کے مراد چاہے وہ ہندی کا ہو۔ اچھا، ایک بچہ کہہ رہا ہے ڈرامہ باقی ہے۔ ارے تو ڈرامہ تو داستان پوری ہو گئی نا؟ داستان پوری ہو گئی ہے۔ ایک بچہ کہہ رہا ہے یس، ایک بچہ کہہ رہا ہے نو۔ دونوں نہیں ہوا ہے، واجد علی کہہ رہا ہے۔ دونوں باقی ہیں، باغ و بہار۔ چلو کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی سا بھی نہیں رہے گا، بے فکر رہو۔ چلو نئی صنف شروع کر لیتے ہیں ہم لوگ آج اپنی کلاس میں۔ نظم کو کر لیتے ہیں، ٹھیک؟ نظم نظم جو ہے وہ شاعری کی ہی کیا ہے، ایک صنف ہے۔ کیا ہے؟ شاعری کی ایک صنف ہے، جس کے لیے نظم اور غزل جو ہے وہ ایک دوسرے کے کیا ہے، ہم عصر ہی مانے جاتا ہے، لیکن حیت کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے دونوں میں کیا ہے، الگ الگ ہے۔ پہلے غزل آئی، اس کے بعد جو ہے وہ نظم آئی، ایسا مانا جاتا ہے۔ کیونکہ کسی بھی ادب کی بات ہم جب شروع کرتے ہیں یا ہم کسی ادب کے بارے میں بات کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، اردو کا ہو، ہندی کا ہو، سنسکرت کا ہو، پنجابی کا ہو، کسی کا بھی ادب ہو، وہ ہمیشہ پہلے شروع ہوتا ہے کس سے؟ نظم سے۔ ہمیشہ نظم سے شروع ہوگا۔ کیونکہ آپ دیکھتے بھی ہوں گے، آپ نے سنا بھی ہوگا، جب کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے تو پہلے اس کا کیا آتا ہے؟ گانا آتا ہے نہیں؟ یعنی کہ اس کا سونگ آتا ہے یا اس کا سنگیت آتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ مشہور ہو جاتا ہے، اس کے بعد بن کے ہوتی ہے فلم۔ کیا ہوتی ہے؟
فلم. تو اسی لیے جب ہم کوئی صنف پڑھتے ہیں یا کوئی ادب پڑھتے ہیں تو اس کی شروعات ہمیشہ نظم سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو اپنے آپ کو ریفریش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تر و تازہ کرنے کے لیے کسی نہ کسی موسیقی کا ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے، ہمیشہ سے موسیقی کی ضرورت اسے ہمیشہ سے ہی پڑے گی. اور نظم جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک موسیقی ہی مانی جاتی ہے، جس میں انسان کیا کرتا ہے؟ گنگناتا ہے، یا اپنے دکھ کو، اپنے درد کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے، یا اس کا جو ایک خیال ہے وہ کسی سیاست کو کیا کرتا ہے؟ نستے نابود کر دیتا ہے. اسی لیے اردو نظم کی ہم لوگ بات کریں تو اردو جو ہے جو پیدا ہوئی ہے شمال میں ہوئی ہے، لیکن جس کی بھی اصناف کو بات کی جائے ان کو جو مقبولیت ملی ہے وہ ہمیشہ دکن سے ملی ہے. کیا ملی ہے؟ دکن سے ہی ملی ہے. اسی لیے اردو کی جو پہلی نظم ہے، اردو کی جو پہلی نظم ہے وہ بھی کہاں لکھی گئی ہے؟ دکن میں لکھی گئی ہے. اردو کی جو پہلی نظم ہے وہ بھی کہاں لکھی گئی ہے؟ دکن میں لکھی گئی ہے. اور اس کا نام ہے کیا؟ چکی نامہ. کیا ہے؟ چکی نامہ. اردو کی جو پہلی نظم ہے وہ ہے چکی نامہ، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو اردو کا پہلا، کس کا؟ اردو کا پہلا غزل گو شاعر مانا جاتا ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا، کیونکہ ان کی یہ نظم ہے جس کا نام ہے چکی نامہ. یہ پہلی نظم ہے اردو ادب میں. اب اس ادب کو سمجھنے کے لیے یا ادب کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں اس کی فن کو جاننا ضروری ہے. فن سے مراد ہوتا ہے اس کے لغوی معنی، اس کے اصطلاحی معنی، اس کا مرکزی خیال، اس کی حیت، اس کے موضوع، ان سب پہ جو ہے ہمیں بات کرنی ہے. اس کی اقسام، اسے ہم لوگ بولتے ہیں فن. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ اس کے فن پہ بات کرتے ہیں. اگر ہم بات کریں نظم کے حوالے سے، جو نظم جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے. کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے اگر ہم معنی دیکھتے ہیں لغت کے اعتبار سے تو وہ ہے پیرونا. کیا؟ پیرونا. یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے لڑی. لڑی یا موتیوں کو دھاگے میں پیرونا. موتیوں کو دھاگے میں پیرونا. موتیوں کو دھاگے میں پیرونا. موتیوں کو موتیوں کو دھاگے میں پیرونا. اس کی یہ کیا ہے؟ لغوی معنی ہے. لیکن اگر ہم اس کی بات کریں تعریف کی، تعریف کہتے ہیں ڈیفینیشن کو. اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کی بات کریں، تعریف کی بات کریں، تو اس کا ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بات کو تسلسل اور ایک مدعے پہ بات کی جائے اسے ہم نظم کہتے ہیں. اصطلاحی زبان میں اگر ہم اس کی تعریف کو بیان کریں تو یہی ہے کہ ایک خیال ہو، اسے ہمیں مدعا بنا کے بات کہنی ہے، اور اس میں جو تسلسل ہونا چاہیے، کسی طرح کا کوئی رکاوٹ یا کوئی کسی طرح سے اختلافات نہ ہو، اسے ہم لوگ نظم کہتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو ادب کے پیرے میں دیکھتے ہیں یا ادب کے پیرائے میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ صنف شاعری، وہ صنف شاعری، یہاں نظم لکھ لیجئے گا، نظم وہ صنف شاعری، نظم وہ صنف شاعری ہے، نظم وہ صنف شاعری ہے جس میں کسی خاص موضوع، جس میں کسی خاص موضوع، جس میں کسی خاص موضوع، جس میں کسی خاص موضوع سے متعلق، جس میں کسی خاص موضوع سے متعلق ربط و تسلسل، مطلب بات بھی ہو اور وہ بریک نہ ہو. ربط و تسلسل، تسلسل کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ
تسلسل کے ساتھ اشعار کی صورت میں، اشعار کی صورت میں، اشعار کی صورت میں اظہار خیال کرنے کو نظم کہتے ہیں۔ صورت میں اظہار خیال، اظہار خیال کرنے کو نظم کہتے ہیں۔ نظم کہتے ہیں۔ یہ کیا ہوئی؟ اس کی ادب کے لحاظ سے ایک تعریف ہوئی چھوٹی سی۔ نظم وہ صنف شاعری ہے جس میں کسی خاص موضوع سے متعلق ربط و تسلسل کے ساتھ اشعار کی صورت میں اظہار خیال کرنے کو نظم کہتے ہیں۔ آپ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں، مان کے چلیے آپ کے ساتھ کوئی برا واقعہ ہوا، ٹھیک ہے، مان کے چلیے آپ کا محبوب آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، اور آپ جو ہے وہ ڈرائیور، اس میں آٹو ڈرائیور میں جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، آٹو میں گانا بج رہا ہے، اچھا سیلا دیا تو نے میرے پیار کا، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، اسی خیال میں ایک دم ڈوب جاتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ میرے ساتھ کیا نہیں کیا، اچھا نہیں کیا۔ تو وہ جو بیان کرتا ہے اپنے غم کو یا اپنی خوشی کو، وہ گانے کی طرح کرتا ہے، اس میں موضوع ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے بے وفائی یا دھوکہ دھڑی، جو بھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ تو موضوع ایک ہوا، اور اس کی جو تسلسل ہے یا اس کی بات ہے وہ کنٹینیو چلتی رہتی ہے، اور یہ جو پہچاننا ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے کہ اس نظم کا موضوع کیا ہے۔ جیسے آپ نے نام سنا ہوگا، نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے جس کا نام ہے روٹی۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے روٹی، تو اس میں آپ کو پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو ہے وہ کیا ہے، موضوع روٹی ہی ہے۔ وہیں اگر ہم بات کریں مسدس حالی، بتائیے مسدس حالی کا موضوع کیا ہے؟ مسدس حالی کا موضوع کیا ہے؟ آپ لوگ بتائیے۔ بالکل، آپ لوگوں نے اگر پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، تو بالکل ترنت بتا دیا ہوگا، تاریخ اسلام ان کا کیا ہے، موضوع ہے، کیونکہ اس میں کیا بات کی گئی ہے، اسلام کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اسی طرح سے معین احسن جذبی کی ایک نظم ہے جس کا نام ہے موت۔ موت، اس کا موضوع کیا ہے، زندگی۔ اس کا موضوع کیا ہے، زندگی۔ موضوع سے مراد ہوتا ہے کہ وہ کس کے بارے میں لکھی گئی ہے، اسے ہم لوگ کہتے ہیں موضوع، اور اسی موضوع کو بنا بنا کے ہم نے کیا کیا، اس میں ایک تسلسل اور ایک بات کہی ہے جو انسان کو وہ سمجھ میں آ جائے۔ اسی کے علاوہ نذیر اکبر آبادی کی ایک اور نظم ہے بہت مشہور ہے جس کا نام ہے بنجارہ نامہ۔ بنجارہ نامہ، اس کا ایک قول بڑا مشہور ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارہ۔ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، سنا ہوگا۔ یہ کیا ہے، اس میں زندگی کی کشمکش کو بنایا گیا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، بچپن آتا ہے، جوانی آتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، اس میں انسان کس کس طرح سے جو ہے وہ گزرتا ہے، بس اسی موضوع کو انہوں نے کیا کیا ہے، اس میں ہائی لائٹ کیا ہے بنجارہ نامہ میں۔ تو یہ ہوتی ہے اس کا موضوع، اور یہ ہوتی ہے اس کی تعریف نظم کے حوالے سے۔ اب اس موضوع کو کہنے کے لیے الگ الگ اقسام ہوتی ہیں، جیسے مان کے چلو آپ کو دلی آنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے یہ آپ کا گھر ہے، آپ کو پتا ہے یہاں سے بھی دلی جا سکتے ہیں، یہاں سے بھی دلی جا سکتے ہیں، یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی، پہنچنا دلی ہی ہے۔ لیکن اب ان کو ہم لوگوں نے نام دے دیا، یہ 1، یہ 2، یہ 3 اور یہ 4، 1 2 3 4۔ اب ظاہر سی بات ہے راستے الگ ہیں، تو اس میں جو ہے وہ کچھ کلومیٹر کا یا کچھ گھنٹوں کا ضرور فرق ہوگا، یس اور نو؟ آپ کہیں گے جی سر، بالکل آپ نے صحیح بات کہی ہے۔ تو اسی طرح سے
نظم کی جو ہے اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ اس کی بھی اقسام ہے. کتنی ہے؟ اقسام. اقسام کہتے ہیں قسم کو. اور کتنی ہے؟ 4 اقسام ہے. جس میں پہلا آتا ہے پابند نظم. پابند نظم. پابند نظم. دوسری آتی ہے آزاد نظم. کیا آتی ہے؟ آزاد نظم. تیسری آتی ہے نظم معرہ. نظم معرہ. اور چوتھی آتی ہے نثری نظم. ٹھیک. نثری نظم. تو یہ 4 راستے ہیں آپ کو اپنے موضوع کے کہنے کے لیے اشعار کی صورت میں. پابند نظم، آزاد نظم، نظم معرہ اور نثری نظم. یہ 4 طرح کی ہوتی ہیں اور ان چاروں کو جو ہے وہ آپ کو پڑھنی ہوتی ہیں. چاروں میں سیم ہوتا ہے. موضوع سیم ہوگا، تسلسل سیم ہوگا اور ان تینوں میں مرکزی خیال بھی ایک ہی ہوگا. مرکزی خیال یعنی کہ اس میں جو کردار ہوگا وہ بھی ایک ہی ہوگا. آپ نے سنا ہوگا یا آپ نے پڑھا ہوگا غزل کے حوالے سے، کیونکہ غزل کا جو ایک شعر ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے؟ مکمل اکائی ہوتا ہے. غزل کا جو شعر ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے. اکائی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بات اپنی پوری کہنے پر قادر ہوتا ہے. وہ اپنی بات پورن روپ سے کہہ سکتا ہے. اس کا اگلے مصرے سے یا اس کا اگلے شعر سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. نظم میں اور غزل میں اگر کوئی بنیادی فرق ہے تو وہ یہی ہے. کیا؟ کہ اس میں موضوع ہر مصرے کا الگ ہوتا ہے. غزل کے ہر مصرے کا موضوع الگ ہوتا ہے. نہ تو اس سے پہلے کا پتہ نہ ہی اس کے بعد کا پتہ. جو پوری نظم ہوتی ہے چاہے اس کا ایک شعر ہو چاہے اس کا 10واں شعر ہو، دونوں کا موضوع سیم ہی رہے گا. یہ بات ہو رہی ہے کس میں؟ نظم میں. ٹھیک. یہ سب سے مین ڈیفرنس ہے غزل میں اور نظم میں. سب سے مین ڈیفرنس یہی ہے. غزل اپنے آپ میں جو ہے وہ ایک شعر مکمل اکائی لے کے چلتی ہے اور جو نظم ہوتی ہے وہ پوری نظم ایک اکائی ہوتی ہے. ٹھیک. تو آپ لوگ اس کو جو ہے وہ یاد رکھ لیجیے گا. اور غزل ایک ہی ہوتی ہے، اس میں آزاد اور پابند کا کوئی ایسا لینا دینا نہیں ہے. جبکہ نظم میں آزاد بھی ہوتی ہے، پابند بھی ہوتی ہے اور نظم معرہ بھی ہوتی ہے. ان کو کیا کیا کہتے ہیں وہ ہم لوگ آج کی کلاس میں جو ہے وہ بات کریں گے. ٹھیک. سب سے پہلے بات کریں گے پابند نظم کی. پابند نظم جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے پابند، کہ بھئی ٹائم کے پابند ہیں. تو اس کی پابندی جو ہے وہ ہمیں نبھانی پڑے گی. اب اس پابندی کو نبھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ جو اشعار ہیں اس میں ہمیں ردیف کی اور قافیہ کی، ردیف کی اور قافیہ کی پابندی جو ہے وہ ہمیں کرنی ہوگی. قافیہ بھی ہوگا، ردیف بھی ہوگا. جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو بحر بھی ہوگی. اور جب بحر جڑ جاتی ہے تو پھر بات کی جاتی ہے وزن کی. یعنی کہ جس نظم میں ردیف کی، قافیہ کی، بحر کی اور وزن کی پابندی کی جاتی ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں پابند نظم. کیا کہتے ہیں؟ پابند نظم. ردیف کی پابندی کی جائے، قافیہ کی پابندی کی جائے، بحر کی پابندی کی جائے اور وزن کی. ان چاروں کی کرنا ضروری نہیں ہے. ایسے نہیں کہ بس ایک کی کر لی تو کام بن جائے گا، نہیں، سب کی کرنی ہے. یہ ہوتی ہے ہماری پابند نظم. اس کے بعد آتی ہیں آزاد نظم. آزاد نظم اب آپ کو اس کے نام سے ہی پتہ چل گیا یہ ہے آزاد. تو آزاد میں نہ تو ردیف کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی قافیہ کی ضرورت پڑتی ہے. نہ ہی قافیہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی ردیف کی ضرورت ہے. اور یہ اردو ادب میں کہاں سے آئی ہے؟ یہ آئی ہے مغربی ادب سے، یعنی کہ انگریزی لٹریچر سے. اسی لیے اس کا نام انگلش میں رکھا جاتا ہے فری ورس. فری ورس. فری ورس. FREE WER
ایسے فری ورس، آزاد نظم، یعنی کہ اس میں نہ تو ردیف کی پابندی ہوتی اور نہ ہی کافے کی پابندی ہوتی، اور اس میں مصرے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ مصرے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں۔ بس اس میں کیا ہوتا ہے؟ بحر اور وزن کی پابندی کی جاتی ہے، بحر اور وزن کی جو ہے وہ پابندی کی جاتی ہے۔ اب یہ بحر کیا ہوتی ہے، وزن کیا ہوتی ہے؟ بحر تو آپ کو بتائیے فعولن فعولن مفاعلن، اس کے لیے تھوڑا آپ کو ڈیپتھ میں جانا پڑے گا، یعنی کہ ڈیپلی پڑھنا پڑے گا، وہ آپ کے نصاب میں ہے بھی نہیں، اور نہ ہی آپ کا وزن ہے۔ ردیف کافی ہے بس آپ کے اس میں، وہ ہم لوگ آپ کو آگے آنے والی کلاس میں بتا دیں گے۔ تو آزاد نظم کو ہم لوگ کہتے ہیں فری ورس، یا ہم لوگ کہتے ہیں آزاد نظم، جس میں نہ تو ردیف کی پابندی ہوتی اور نہ ہی کافے کی پابندی ہوتی، اور مصرے بھی جو ہے وہ چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے نظم معرہ۔ نظم معرہ یہ ایگزام میں سب سے زیادہ پوچھی جاتی ہے، نظم معرہ، کہ یہ کیا ہے؟ اسے ہم لوگ کہتے ہیں بلینک ورس، با لام یا نون کاف، بلینک ورس۔ بلینک کا مطلب ہوتا ہے خالی، آپ اسے کہہ سکتے ہیں ایم پی ٹی، ایم پی ٹی یعنی کہ خالی۔ اس میں نہ تو ردیف کی پابندی ہوتی، نہ ہی قافیہ کی پابندی کی جاتی، نہ ہی ردیف کی پابندی کی جاتی اور نہ ہی قافیہ کی پابندی کی جاتی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ بحر کے 4 ارکان استعمال ہوتے ہیں، بحر کے 4 ارکان جو ہوتے ہیں وہ اس میں کیا کیے جاتے ہیں؟ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور جیسے اوپر والے میں مصرے جو ہیں وہ چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، اس میں جو ہے وہ مصرے کیا ہونے چاہیے؟ برابر ہونے چاہیے، ایکول ہونے چاہیے۔ کلاس کو 2 منٹ روکیں گے، اس کے بعد ہم لوگ کلاس کو کنٹینیو کریں گے۔ جی یہاں تک سمجھ میں آیا؟ نور عالم، عمران، امینہ، محبوب،
یہاں تک ساری چیزیں کلیئر ہیں؟ کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کوئری ہو تو پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو جو پابند نظم تھی وہ تو ہماری شروع سے ویسی تھی جو چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ آزاد نظم کی جو ابتدا ہے وہ کی محمد حسین آزاد نے اور الطاف حسین حالی نے، اسے ہم لوگ جدید نظم بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو نظم معرہ ہے یہ بھی کس میں آئی ہے؟ انگریزی ادب سے آئی ہے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں بلینک ورس، یعنی کہ نہ تو ردیف ہو نہ ہی قافیہ ہو، اور مصرے جو ہوں وہ برابر ہو، اور جو بحر ہوتی ہے اس کے ارکان جو ہوں وہ 4 ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو جو فروغ دیا ہے وہ دیا ہے زیادہ تر عبد الحلیم شرر نے۔ عبد الحلیم شرر نے اسے کیا دیا؟ فروغ دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے، فروغ دینے سے پہلے اس پر کام کر چکے تھے مولوی عبد الحق۔ کون کام کر چکے تھے؟ نظم معرہ دہرا دیجئے، ٹھیک ہے بیٹا، دہرا دیتا ہوں۔ جو نظم معرہ ہے اسے ہم لوگ بولتے ہیں بلینک ورس، ٹھیک ہے؟ بلینک کا مطلب ہوتا ہے کہ ردیف اور قافیہ سے فری ہوتی ہے اور وزن سے فری ہوتی ہے، بس اس میں جو بحر کے 4 ارکان ہوتے ہیں، بحر کے 4 ارکان ہیں وہ ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مصرے ہوں وہ ایکول ہونے چاہیے، یعنی کہ کوئی چھوٹے بڑے نہ ہو، جیسے آزاد نظم میں چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں ویسے نہ ہو۔ اور یہ بھی آزاد نظم کی طرح انگریزی ادب سے ہی اردو میں آئی ہے، نظم معرہ، نظم معرہ، ٹھیک ہے؟ اور اسے ہم لوگ، اس کا دوسرا نام بھی ہے بلا قافیہ نظم، بلا قافیہ نظم بھی جو ہے ہم اسے کہتے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے زیادہ اہم رول ادا کیا ہے وہ کیا ہے عبد الحلیم شرر نے نظم معرہ کے حوالے سے۔ اور موسٹ امپورٹنٹ لکھ لیجئے گا اسٹار بنا کے ڈبل، یہ سوال آپ کو ضرور رکھا ہوا ملے گا، اور وہ ہے کہ عبد الحلیم شرر نے کس رسالے میں نظم معرہ پر اپنا مضمون لکھا؟ تو لکھ لینا دل گداز، دل گداز، دل گداز، یہ رسالہ ہے عبد الحلیم شرر کا۔ اسے تاریخی رسالہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے زیادہ تر اپنے تاریخی ناول لکھے ہیں رسالہ دل گداز میں۔ جب میں آپ کو عبد الحلیم شرر پڑھاؤں گا تب اس کے بارے میں آپ کو اور معلومات فراہم کراؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو دل گداز کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ کس کا ہے؟ یہ عبد الحلیم شرر کا کیا ہے؟ یہ رسالہ ہے جو ایگزام میں پوچھا جاتا ہے دل گداز کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اس سے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اپنی کلاس کو آگے بڑھاتے ہوئے، اور اس میں ہم لوگ بات کریں گے، ہیڈنگ ڈال لیجئے گا اوپر، نذیر اکبر آبادی کی۔ اچھا، ایک صنف تو رہے گی آپ کی نثری صنف یا نثر نظم، ٹھیک؟ یہ اردو میں مقبول نہیں ہے تو، لیکن اس کو زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، بس یہ نام کی ہے کہ ہاں بھائی اگر یہ بات رکھی جائے تو اس کو ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں آتا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کسی بھی نظم کا خلاصہ بتانے کے لیے ہمیں نثر میں آنا ہی پڑتا ہے، یہ بات آپ لوگوں کو پتا بھی ہوگی، یس اور نو؟ کہ کسی بات کا اگر ہم نظم کا خلاصہ بتانے جائیں تو اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ الفاظوں کی، اور الفاظ کس میں آتے ہیں؟ نثر میں۔ تو اسی لیے اس کو جو ہے وہ اتنے فائدہ مند نہیں مانتے، کیونکہ نثر تو آلریڈی ہے، خلاصہ پھر نثر میں بتائیں گے تو اس کا جو زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم لوگ نظم کے جو پہلے نظم نگار ہیں اردو ادب میں ان کو کہتے ہیں نذیر اکبر آبادی کو، نذیر اکبر آبادی کو۔ اور یہیں سے جو ہے وہ ان کی کیا شروع ہوئی ہے؟ نظم کی شروعات ہوتی ہے اردو ادب میں۔ نذیر اکبر آبادی کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے، ہیڈنگ ڈال لیجئے گا نذیر اکبر آبادی، اور ڈبل اسٹار بنا کے پہلے ہی سوال ہے، اور وہ ہے ان کا نام۔ ان کا نام ہے شیخ ولی محمد۔ اردو کا کوئی سا بھی ایگزام ہو، 10ویں کا ہو، 12ویں کا ہو، BA کا ہو،
MA کا ہو, PhD کا ہو, یہ سوال ضرور آئے گا کیونکہ یہ امپورٹنٹ سوال ہے نذیر اکبر آبادی کے تعلق سے. شیخ ولی محمد, اور ان کا جو تخلص ہے وہ ہوا نذیر, تخلص ہوا نذیر. والد کا نام شیخ محمد فاروق یا شیخ فاروق, شیخ فاروق یا محمد فاروق. ٹھیک, ایک منٹ دیجیے گا ذرا, میں ایک فون کال اٹینڈ کر لوں, ایک سیکنڈ. جی, یہ نذیر ہے, شیخ فاروق ان کے والد محترم کا نام ہے, اور ان کی جو پیدائش ہے وہ ہے 1830, سوری 1740. 1740 جو ہے وہ ان کی پیدائش ہے. کہاں پر؟ دہلی میں, دہلی میں ان کی پیدائش ہے, اور وفات ہے 1830, اور وفات ہے 1830. پیدائش ان کی 1740 دہلی میں ہوئی ہے, لیکن انہوں نے اپنا وطن ہمیشہ سے آگرہ کو بتایا ہے. آگرہ کو کیوں بتایا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے 1740 کے ٹھیک 17 سال بعد 1757 میں سب سے پہلے جنگ ہوئی. کون سی ہوئی؟ پلاسی کی. اس کے بعد 1764 میں ہوئی کس کی؟ بکسر کی. ٹھیک ہے, ان دونوں سے پہلے آیا نادر شاہ, نادر شاہ ابدالی. نادر شاہ ابدالی کب؟ 1761 میں. پانی پت کی آپ نے لڑائی سنی ہوگی, تیسری ہوئی. تو یہ جو حملے ہوئے ہیں 1757, 1761, 1764, اس سے کیا ہوا؟ دلی کو سب سے زیادہ نقصان ہوا, دلی کو سب سے زیادہ نقصان ہوا. اسی لیے یہ اپنی والدہ کو لے کے آگرہ چلے گئے, اور وہیں پر رہ کے جو ہے انہوں نے کیا کی؟ اپنی تعلیم اور اپنے گھر کو جو ہے وہ سنبھالا, اور اپنا وطن ہمیشہ سے ہی کیا لکھا؟ آگرہ لکھا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ان کے نام کیا آگے آتا ہے؟ اکبر آبادی. اکبر آبادی, کیونکہ آگرہ میں ایک جگہ ہے آگرہ آباد کر کے, ایک جگہ کا نام ہے آگرہ آباد. تو وہیں پر جو ہے وہ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنا وطن بتایا. اچھا, آپ میں سے کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ آگرہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ مطلب آگرہ جو شہر ہے وہ کس نے بسایا؟ آگرہ جو شہر ہے وہ کس نے بسایا؟ سکندر لودھی نے. اچھا, کب بسایا؟ چلو یہ اور بتا دو, ایئر اور بتا دو. واہ 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 واہ, بہت بڑھیا بھائی. محمود حسن سیدل. آپ کے پاس ہسٹری ہے کیا؟ ٹھیک ہے, پھر تو دیکھو یہی ہوتا ہے, ایک سبجیکٹ پہ کمانڈ کریں گے تو مشکل ہو جاتا, اسی لیے آپ کو دونوں پہ رکھنی ہوتی ہے. بالکل آنسر ہے اس کا سکندر لودھی. کیا ہے؟ سکندر لودھی. کب ہوا؟ 1504 میں. بالکل, اور تب سے جو ہے وہ اس کو ہم لوگ کس نام سے جانتے ہیں؟ آگرہ کے نام سے جانتے ہیں. حالانکہ اس میں ایک جگہ ہے آگرہ آباد, وہیں پر جو ہے وہ غالب بھی پیدا ہوئے ہیں, اور وہیں پر جو ہے وہ میر تقی میر بھی پیدا ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ایک بڑا مرکز رہا ہے اردو مصنفین کے حوالے سے. ٹھیک ہے, یا اردو شاعروں کے بارے میں.
اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے 1722 جو ہے وہ میر کی پیدائش ہے اور 1740 جو ہے وہ نذیر کی ہے، نذیر کی ہے۔ تو اسی لیے یہ دونوں کیا ہیں، ہم عصر ہیں۔ ہم عصر کہتے ہیں دو لوگ ایک ہی وقت میں مشہور ہوئے، جیسے عمران اور ابو ذر، دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور ایک ہی چیز کے لیے وہ پریپیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کیا ہوئے، ہم عصر، یا کہہ سکتے ہیں سمکالین یا کنٹمپریری۔ اور جب انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے والد اپنی اماں کو لے کے گئے وطن آگرہ، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، سہارا دینے والا نہیں ہے، اور سہارا دینے کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ شاعری کا شوق تھا، اسی لیے انہوں نے کسی کی بھی شاگردی اختیار نہیں کی، کسی کی بھی شاگردی اختیار نہیں کی، ٹھیک ہے، کسی کی بھی شاگردی اختیار نہیں کی، اور نہ ہی کسی دبستان سے جڑے، نہ کسی دبستان سے جڑے، نہ کسی دبستان سے جڑے، نہ کسی کی شاگردی کی اور نہ ہی کسی دبستان سے جڑے۔ ہاں، ان کا عوام سے بہت لگاؤ تھا، ان کو عوام سے بہت محبت تھی، اسی لیے ان کو بعض شاعروں نے کیا کہا ہے، عوامی شاعر کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ عوامی شاعر۔ تو نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے عوام کے دل اور دکھ کو کیا کیا، اپنی نظموں کا موضوع بنایا۔ اب جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو روٹی، اب روٹی چاہے کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو انسان، اور چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، سب کو روٹی کے لیے ہی ہے۔ آپ لوگ جو اتنی محنت کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ روٹی کے لیے تو کر رہے ہیں۔ مجھے بتا دو اگر کسی کو ہینے سونے جواہرات چاہیے، بالکل نہیں چاہیے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو ان کا من بھر جاتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ بس اب تو بس کھانے کو 2 روٹی مل جائے، بس پہلے پیٹ پوجا اس کے بعد کام ٹوٹا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسا موضوع تھا جس پہ ہر کوئی انسان جو ہے وہ بے بس ہو جاتا۔ روٹی بہت اچھی نظم ہے۔ اسی کے علاوہ لوگوں کے من میں آتی ہے مفلسی، مفلسی خوشی، غم، دکھ، درد سب کی زندگی کا حصہ ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا کیوں ہو، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، سب کے حصے میں غم خوشی آئے گی۔ وہ ان کی نظم دیکھ لو نذیر اکبر آبادی کی، اس میں بھی کیا ہے، یہی مفلسی ہے۔ اور اگر میں آپ کو کہوں آپ کا جو دکھ درد ہے، آپ کا جو دکھ درد ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میں انگلش کے الفابیٹ استعمال کروں تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا۔ اگر میں آپ کو اردو میں پڑھاؤں، نذیر اکبر آبادی کو میں انگلش میں پڑھاؤں تو آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا، وہ فلو نہیں آئے گا۔ اسی لیے نذیر اکبر آبادی نے انسان کے دکھ کو بیان کرنے کے لیے اپنی شاعری میں سب سے زیادہ ہندوستانی الفاظ کا استعمال کیا ہے، سب سے زیادہ ہندوستانی الفاظ کا کیا کیا، استعمال کیا ہے، سب سے زیادہ۔ اسی لیے ان کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہندوستان کے عوام کی زبان کو اپنی شاعری میں جو ہے وہ استعمال کیا۔ بہت کہہ سکتے ہیں مائنر جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان کو اس میں جگہ دی ہے۔ ان کی نظموں کو پڑھنے کے لیے آپ کو لغت کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے آپ غالب کی پڑھتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھیں گے، فیض احمد فیض کی پڑھیں گے، ان کے لیے آپ کو لغت کی ضرورت پڑتی ہے۔ لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، اس میں آپ کو کیا ورڈ ڈھونڈنے پڑیں گے تب جا کے اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن ان کی نظم، ان کی جو شاعری ہے اس کے لیے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، بہت آسان ہے۔ اتنی آسان ہے کہ اگر آپ نے اردو نہ بھی پڑھا ہو، اگر آپ کے سامنے ان کی شاعری کے کچھ الفاظ بیان کیے جائیں تو آپ کو جو ہے وہ کیا سمجھ میں آ جائیں گے، ایزیلی کیا جائیں گے، ایزیلی۔ اسی لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے، عوامی شاعر کہا جاتا ہے۔ اسی کے حوالے سے عوامی کے شاعر کے تعلق سے ایک رائٹر ہوئے ہیں ڈرامے میں، حالانکہ میں آپ کو ڈرامہ پڑھاؤں گا نذیر اکبر آبادی کے
ताल्लुक से ही आपको मैं पढ़ाऊंगा, वो है हबीब तनवीर। कौन है? हबीब तनवीर। इन्होंने एक ड्रामा लिखा है नजीर अकबर आबादी की हालात जिंदगी पर, जिसका नाम है आगरा बाजार। क्या नाम है? आगरा बाजार। ये आपके सिलेबस में भी है। मैं आपको इसको जब ड्रामा सीन पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में आपको मैं आगे और बड़ी तफसील से बताऊंगा। बस आप लोग अभी इतना ही लिख लें। इसमें ज्यादा से ज्यादा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसका ईयर 1954। और अगर आप जामी में जा रहे हैं तो लिख लेना कि जामी मिल्ले इस्लामिया में खेला गया था, या जामी मिल्ले इस्लामिया में शाये किया गया था। जामी मिल्ले इस्लामिया में ये खेला गया, खेला मतलब ये स्टेज किया गया था। चलो कुछ बच्चों को मैं टेस्ट कर लेता हूँ। बताइए, नजीर अकबर आबादी का ये ड्रामा जो है, जो हबीब तनवीर ने लिखा आगरा बाजार से, इसमें नजीर अकबर आबादी की कितनी नज्मों को शामिल किया गया है? यानी कि जब ड्रामे में नज्में लिखी गई हैं वो कितनी ली गई हैं? वो कितनी लिखी गई हैं? शहदुल कह रहा है एन, यानी कि उसे नहीं पता है। ठीक है। रुकैया खातून ने भी कह दिया है नहीं। ओके। अमीना मैंने भी कह दिया है नहीं। ऑप्शन दो, ऑप्शन से अंदाजा लगाएंगे आप लोग। लो, आ गए ऑप्शन। 22, 23, 24, 25। महबूब हसन कह रहा है 22। 24। बशर राही 22। वाजिद अली ने कहा है सी। सैदुल सी। इमरान सी। अमीना ए। अबू सर का जवाब नहीं आया एक तो अभी तक, ठीक है जी। और ना ही नूर आलम का जवाब आया है, ना ही समीउल्लाह का आया है। बेटा एन क्यों दे रहे हो अबू सर? जब ऑप्शन दे दिए हैं अब तो चूज करना ही है ना, अब तो लिमिटेड हो गया। यहाँ पे एन का क्या मतलब है? चलो ऑप्शन नहीं है तब आप एन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन है। एग्जाम में भी ऐसे छोड़ के आ जाओगे? सनोवर कह रहा है 23 है सर। 23 है या 25 है? अगर स्क्रीन शो नहीं हो रही तो एग्जिट करके वापस आ जाइए, शो हो जाएगी। 23 या 25? 23 या 25? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 23 है। या 25 है? मुझे कंफ्यूज मत करो, मेरे हिसाब से तो 23 होनी चाहिए, जहां तक मेरे जहन में है। क्योंकि मैं भी थोड़ा डाउट में आ रहा हूँ 23 है या 25 है। अच्छा 25 है। सनोवर कह रहा है 23। चलो कोई बात नहीं, इसे पेंडिंग में डाल लेते हैं। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ 23 है या 25 है, लेकिन कंफर्म डाउट है कि 23 पे ही होगी। कल क्लास में इसको डाउट को हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। आ, इनके मुतालिक जो है वो कुछ बातें हैं, वो हम लोग लिख लेते हैं। जैसे नजीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा महदूद है, ये कौल है शमसुर रहमान फारूकी का। मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लेना। नजीर का दिमाग छोटा और तजुर्बा महदूद है, ये कौल है शमसुर रहमान फारूकी का। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिसको उस्ताद नहीं मिलता उसका दिमाग छोटा ही माना जाता है, क्योंकि उसको जो है वो कम इल्म होता है।
تو شمس الرحمان فاروقی نے یہی کہا ہے، نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ اس کے علاوہ نیاز فتح پوری نے نیاز فتح پوری نے کہا ہے، نذیر کو چٹکلے باز شاعر کہا ہے۔ نذیر کو چٹکلے چھوڑنے والا یا چٹکلے باز شاعر کہا ہے۔ نذیر کو چٹکلے باز شاعر کہا ہے۔ نیاز فتح پوری نے نذیر کو چٹکلے باز شاعر کہا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈال لیجیے گا، کلیم الدین احمد، ان کا قول ہے، نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ نذیر کا وجود ہی اردو شاعری پر بے نظیر تنقید ہے۔ نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے۔ اس کے بعد دوسرا قول بھی کلیم الدین احمد کا ہی ہے، نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ درخشندہ کہتے ہیں چمکدار کو، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، ایک تارا ہمیشہ چاند کے ساتھ رہتا دکھائی، یس اور نو، وہی والا ہے۔ کلیم الدین احمد نے یہی کہا ہے نذیر اکبر آبادی کو۔ کلیئر ہے؟ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری پر ایک درخشندہ ستارہ ہے۔ چلیے آج کی کلاس کو بس یہیں تک رکھتے ہیں، کل ہم لوگ نذیر اکبر آبادی کی ادبی خدمات اور ان کی نظموں پہ روشنی ڈالیں گے۔ اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، 30 کو ہی بتا دیا تھا، اور آج 4 ہو گئی ہے۔ مجھے بھی کہنا بار بار اچھا نہیں لگتا، اور آپ بھی سمجھدار بچے ہیں، اور میں بھی نہیں چاہتا کہ میں یہاں پر کلاس میں نام لے کے بولوں آپ لوگوں کو کہ بھائی فلاں بچہ جو ہے وہ فیس پے کر دے۔ آپ کو پتا ہے 1 تاریخ ہوتے ہی آپ کو فیس سبمٹ جو ہے وہ کر دینی چاہیے۔ کم کہنا زیادہ سمجھنا، یہ سمجھدار طالب علم کی علامت ہے۔ باقی آپ لوگ سمجھدار ہیں، اپنی سمجھداری سے ایز سون ایز پوسیبل، یعنی کہ جلد از جلد سے، شیگر اتی شیگر کوشش کریں۔ آج کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے، آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے کل۔